انسان کو سمجھنا آسان نہیں، یہ خود میں ایک لا ینل سوال ہے۔ خود پر جبر بھی کرتا ہے اور پچھتاتا بھی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسے ایک عقل مند بہو مل گئی۔ السلام علیکم لسنرز، سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے دوسرا قدم اور جس کی مصنفہ ہیں شاہین کمال۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ درمیانی طبقہ بھی خوب ہے، بالکل چوچو کا مربع۔ آپ کو صرف متوسط طبقے میں 3 درجے ملیں گے: اپر مڈل کلاس، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس۔ یقین جانیے کہ ان تینوں میں کوئی خاص فرق نہیں، صرف دل کا بہلاوا ہے۔ تینوں درجے کے حاملین معاش کی مشقت میں بے بسی سے پستے ہوئے مجبور انسان ہیں۔ کلیوپیٹرا کے جبری بھرتی کیے گئے ملاحوں کی طرح زندگی کی ناؤ کو ہانپتے ہوئے کھیتے ہیں۔ میں بھی اسی بے بس اور سفید پوش طبقے کا حصہ ہوں جو سر اور پیر کو بیک وقت ڈھانپنے کی کوشش میں ادم و یاغ ہوتا ہوا جال میں پھنسے ہوئے بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا ہے۔ ابا سرکاری ملازم ہیں، حالات کے جبر نے ان کے ذوق و شوق تو کب کے چھین لیے۔ اب تو محض آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی آمد جامد ہے کہ زندگی تو کہیں رہی ہی نہیں۔ 2 بیٹوں، 1 بیٹا اور ایک دائمی مریض بیوی جو اپنا علاج دیسی ٹوٹکوں سے کر کے اپنے آپ کو ہمہ وقت صحت مند ثابت کرتی ہے تاکہ میاں کی جیب اضافی خرچے کے بوجھ سے بچی رہے۔ متوسط طبقے کے بچوں کی بنیادی صفت یہ ہے کہ انہیں بچپن سے ہی اپنے دلوں کو مارنا آ جاتا ہے۔ وہ باتوں اور خواہشوں کو چھپانے کے فن میں طاق ہوتے ہیں۔ دن کے اجالے میں وہ سفید پوش گھرانے کچھ اور ہی منظر دکھاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ سورج بھی ان کی اصلیت سے آشنا نہیں۔ یہ تو بس رات ہی پردہ پوش ہے جو ان کی کم مائگی کی اصل رازداں ہوتی ہے۔ میرا گھرانہ بھی غربت کی اس دم گھوٹ دینے والی لکیر سے نکلنے کی انتھک کوششوں میں ہمہ وقت کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں۔ ابا سید تجمل حسین محکمہ بہبود آبادی میں کلرک ہیں۔ سید بھی ہو اور غریب بھی تو یہ 2 دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ سیدی کا ترا بلند رکھنا فی زمانہ بڑا جوکھم کا کام ہے۔ خون خالص آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا اور ضروریات زندگی کا انبار آپ کو جینے کی رعایت دینے کا روادار نہیں۔ ایک تو محکمہ بہبود آبادی میں رشوت لینے کے امکانات ویسے ہی کم، پھر ابا پشتنی راہ حق کے مسافر، حق حلال کی روٹی، سچائی اور ایمانداری، یہ سارے بڑے بڑے اصول پرستی کے الفاظ کتابوں میں بہت خوشنما لگتے ہیں، مگر جو سچ پوچھو تو اصلی زندگی میں خون تھکوا دیتے ہیں۔ ابھی تک معجزاتی طور پر ہمارے خاندان میں ملاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ اب تک نجیب الطرفین ہی چلے آ رہے تھے، مگر اب لگتا تھا کہ یہ کڑی ٹوٹنے کو ہے۔ میں شاہبانو حسین 28 سال کی ہو چکی ہوں اور وہ بھاری سل ہوں جس نے میرے نئی و نثار ماں باپ کا دم گھوٹ رکھا ہے۔ وہ نہ کھل کے جی پاتے ہیں اور نہ ہی اتنے بختور ہیں کہ زندگی کے شکنجے سے چھوٹ جائیں۔ یہ جاں کنی کا آزار صرف وہ دونوں ہی نہیں بلکہ ہم 5 بھگت رہے ہیں۔ میں 6 سال پہلے پرائیویٹ بی اے کر چکی تھی اور محلے کے اسکول میں انتہائی کم مشاہرے پر پڑھا رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ میری صلاحیتوں میں کمی ہے یا میں نے اچھے نجی اسکولوں میں کوشش نہیں کی، سب جتن کر کے ہار گئی۔ مجھے صاف جواب یہ ملا کہ صلاحیت تو ہے مگر حلیہ ہمارے اسکول کے لائق نہیں۔ ایک اسکول میں حلیہ بھی قابل قبول تھا مگر مالک اسکول راتوں رات میرا حلیہ بدلنے کے آرزومند تھے۔ کیا کیا جائے، دنیا اب منڈی کا روپ دھار چکی ہے اور لیاقت یا شرافت سب پر پرائز ٹیگ ہے۔ خرید و فروخت کا بازار گرم ہے اور سب سے سستی جنس انسان ہے۔ ہم تینوں بھائی بہن ایک بہتر زندگی کی آرزو میں زندگی کو اپنا لہو پلا رہے ہیں، مگر زندگی کے چراغ کی لو روز بروز مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ کڑی مشقت ہمارا مقدر مگر منزل کہیں گمشدہ۔ بھائی قاسم نے 2nd ڈویژن میں BCom کی ڈگری کامرس کالج سے حاصل تو کر لی مگر نصیبہ پھر بھی نہ بدلا۔ اگر اس کی فیس کے پیسے جوڑنے کی کتھا لکھوں تو نہ جانے کتنی نا تمام آرزوؤں کا نوحہ لکھنا پڑے گا۔
ہم لوگوں کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، ترستی بلکتی ہوئی، یعنی ایک خواہش کو دباؤ، دوسری کو قتل کرو۔ ہماری زندگیاں تھیں یا آرزوؤں اور خواہشوں کا مقتل؟ اتنا پڑھ کر اور کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد بھی کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں، وہی ڈھاک کے 3 پات۔ نوکری کے لیے چاہیے سفارش یا رشوت، ہمارے یہاں دونوں مفقود۔ سو اب وہ چوڑیا بازار میں ہول سیل کی دکان پر چاول چینی تولتا ہے اور دکان کا حساب کتاب بھی دیکھتا ہے، اور روز رات کو مختلف اسامیوں کی درخواستیں لکھتا ہے۔ گھر سے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر نکلتا ہے تاکہ اہل محلہ پر یہی تاثر رہے کہ کہیں کلرک بابو ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں دوسروں کے معیار کے مطابق زندگی جینا چاہتے ہیں۔ جو ہیں جیسے ہیں، اس کو قبول کرنے میں اتنا تامل کیوں؟ ابا تو رشوت کی رقم کے بندوبست کے لیے اپنا گردہ تک بیچنے پر راضی ہو گئے تھے، مگر قاسم مٹی کے تیل کا کنستر لے کر کھڑا ہو گیا کہ اگر آپ نے پھر یہ ذکر بھی کیا تو میں اپنے آپ کو بھسم کر دوں گا۔ اکلوتے بیٹے کی دھمکی کے آگے ابا ٹوٹ گئے۔ کیا کیا جائے؟ ابا کو ارمان تھا کہ بیٹا وائٹ کالر جاب کرے، اسی کے چلتے قاسم کو پیٹ کاٹ کاٹ کر BA کروایا، ورنہ وہ تو ویلڈر بننا چاہ رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک کما بھی لیتا۔ ہاں، مگر معاشرے میں عزت نہیں ملتی۔ کتنی عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں 2 نمبری کر کے پیسہ بنانے والے کی عزت ہے، مگر حلال کی روٹی کمانے والے، تیسرے درجے کے مزدور اور پیشہ ور حقیر گردانے جاتے ہیں، ان کی عزت نہیں۔ یہ عجیب المیہ و تضاد ہے معاشرے کا۔ خیر، اس تفریق اور بے انصافی پر تحقیق پھر کبھی، فی الحال تو مجھے اپنی داستان علم سنانی ہے۔ ہاں، تو میں کیا بتا رہی تھی؟ ہاں، اس وقت ہمارے گھر کا مسئلہ عظیم میری شادی ہے۔ ابا اب سیدوں میں رنڈوا یا طلاق یافتہ سب سے مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ اس مقام پر آ چکے ہیں کہ کوئی بھی ہو مگر شریف ہو۔ میرج بیورو تک کی نہ رسائی تھی نہ اوقات، سو ابا اپنے جاننے والوں میں ہی کہہ سن کر آس و انتظار کی سولی پر ٹنگے ہیں۔ مگر ایک دن معجزہ ہو گیا۔ آپ حیران ہوئے نا؟ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ابا کے بچپن کے دوست اختر چچا رات گئے آئے اور ایک رشتے کا مجدہ سنا کے چلے گئے، مانو سوکھے دھانوں پہ پانی پڑ گیا۔ کوئی افتخار احمد تھے، ان کو اپنے اکلوتے بیٹے ظفر احمد کے لیے، جو ریاض سعودیہ میں سپروائزر تھا، اس کے لیے رشتہ چاہیے تھا۔ وہ لوگ ذات کے شیخ تھے اور ان کی شرط اولین اچھی سید فیملی اور خوش شکلی تھی۔ اب بات رہی میری شکل کی، تو آئینہ یہ تو بتاتا تھا کہ نین نقش اچھے ہیں مگر سبب غربت مرجھائے ہوئے ہیں، جیسے پورے چاند پر بادل کی ہلکی سی تہ اس کی تابانی کو مدھم کر دیتی ہے، اسی طرح میری اسرت نے میرے حسن کو دمک نہیں دی۔ میرا دبا دبا سا حسن محسوس تو ہوتا تھا، مگر اس میں چکا چوند نہیں تھی، آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا تھا۔ اس رشتے کی نوید نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ میں پر امید نہیں تھی، پر دعا کو ضرور تھی کہ بات بن جائے تاکہ میرے باپ ماں کی زندگی آسان ہو۔ جمعے کو مغرب کے بعد افتخار صاحب اختر چچا کے ساتھ آئے۔ اکیلے ہی تھے کہ بیوی جب ظفر 7 سال کے تھے تو اپینڈکس پھٹ جانے کے سبب گزر چکی تھیں۔ وہ ظفر کو پالنے پوسنے میں ایسے منہمک ہوئے کہ دوسری شادی کے خیال کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے تفصیل سے ظفر کو پالنے کے سلسلے میں اپنی صعوبتوں اور کٹھنائیوں کا ذکر کیا۔ میں جب چائے لے کر پیشی میں حاضر ہوئی تو انہوں نے میرا بغور جائزہ لیا اور اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور جیب سے 2100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے، اور ابا اور اختر چچا کو مٹھائی کھلاتے ہوئے رشتے پر قبولیت کی مہر ثبت کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے ظفر کی تصویر بمیں ان کے معاش کی تفصیل کے ابا کے گوش گزار کی۔ ان کا ایک ایک لفظ اماں، میں اور شہربانو ساتھ والے کمرے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ اماں پر تو شادی مرگ جیسی کیفیت طاری تھی، اور وہ تو گدے پہ بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ شکر میں چلی گئیں۔ شادی کی ان کو جلدی تھی کہ حج کی چھٹی ہی سعودی عربیہ میں سب سے لمبی چھٹی ہوتی تھی، اس میں ظفر 10 دن اور جمع کر لیتے۔
وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانی چاہ رہے تھے۔ سب سے اچھی اور ناقابل یقین بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ لڑکی ان کو محض 3 کپڑوں میں قبول ہے۔ جہیز کے وہ اور ان کا بیٹا سخت خلاف ہیں۔ اف، ایسی ناقابل یقین بات! مجھے تو لگا کہ میں اٹھ کے ناچنے لگوں گی۔ مجھے تو اس بات کے بعد اگر ظفر کبڑے یا کانے بھی ہوتے تو قبول تھے۔ میرے امی ابو نے سکون کی سانس لی۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی رحمت کا فرشتہ بھٹک کر ہمارے گھر آ گیا ہے۔ مگر ان کے اگلے جملے نے کمرے میں سکوت طاری کر دیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ بہو کو کراچی میں ان کے پاس رہنا ہوگا، کہ ظفر وہاں بیوی کو نہیں بلا سکتا۔ البتہ وہ کوشش کرے گا کہ سال میں 2 بار کراچی کا چکر لگا لے۔ اب یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ ساس حیات ہوتی تو ٹھیک تھا، اب صرف سسر کے ساتھ رہنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کمرے کی گمبھیر خاموشی کو اختر چچا کی آواز نے توڑا کہ کیا فرق پڑتا ہے تجمل؟ سسر تو محرم ہوتا ہے، بھائی باپ ہی تو ہوتا ہے۔ یوں یہ رشتہ طے پایا اور پہلی ذی الحج کو بعد نماز عصر مسجد میں نکاح اور پھر نکاح کے بعد والے اتوار کو ولیمہ طے پایا۔ پون گھنٹے میں میری 28 سالہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ نبٹ گیا۔ ابا اور اختر چچا ان کو دروازے تک اور قاسم ان کے ساتھ گلی کے نکڑ تک رکشہ دلانے کے لیے گیا۔ میرے گھر میں جشن کا سما تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ کی چہکتی آوازیں سنی تھیں، پہلی بار خوشی کو مجسم دیکھا تھا۔ سادگی سے شادی انجام پائی اور میں شریف آباد کے شکستہ مکان سے اٹھ کر نارتھ کراچی آ گئی۔ نیا مکان تھا جس کو مجھے اپنا گھر بنانا تھا۔ ظفر بھلے مانس تھے، بس شادی کی رات آدھی رات تک ان کے ابا نامے نے مجھے قدرے بیزار کر دیا تھا۔ مگر یہ بات بھی یقینی تھی کہ ظفر کے دل کی چابی ابا جی کے پاس تھی۔ مشکل منزل تھی مگر سر تو کرنی تھی۔ ہر گزرتا پل مجھے ظفر کی محبت کا اسیر اور جدائی کے خوف سے ہراساں کر رہا تھا۔ شادی کے چوتھے دن ناشتے پر ابا جی کا موڈ کچھ ناخوشگوار تھا اور انہوں نے چھوٹتے ہی ظفر کی گلاس لے لی کہ کیا تم لوگ رات میں قہقہے لگاتے رہتے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ میری نیند ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر آتی نہیں۔ مجھ پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سمجھ میں نہ آئے کہ بیٹھوں یا جاؤں۔ شرمندگی سے برا حال۔ پھر اس دن سارے وقت ابا جی نے ظفر کو لائنی کاموں میں مصروف رکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے کڑی دھوپ کا سفر ہے۔ اس دن بیچارے ظفر عجیب شرمندگی سے دو چار رہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہم لوگ جب کبھی بھی باہر سے ہنسی خوشی واپس آتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ابا جی کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر گھر کی فضا کو مکدر کر دیتے تھے۔ میں جی محسوس کر رہ جاتی کہ یا اللہ، اتنے تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں۔ میری تو شدید آرزو تھی کہ دن بجائے 24 کے 36 یا 48 گھنٹوں کا ہو جائے، کسی بھی صورت وقت کی رفتار کو کم کر دوں، مگر وہ 36 دن پلک جھپکتے میں ہوا ہوئے۔ انسان کتنا بے بس ہے، اپنے من پسند لمحات کو لوٹانے کا تو خیر ذکر ہی کیا، روکنے یا ان کا دورانیہ طویل کرنے پر بھی قادر نہیں۔ خوشی کے وہ سہانے پل پر رفتاری سے خوا ہوئے۔ ظفر مجھے دلاسا دیتے ہوئے خود کئی بار ٹوٹے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مرد بھی پہلو میں حساس دل رکھتے ہیں اور محبت کے گداز سے بوند بوند ہوتے ہیں۔ ظفر نے رابطے میں رہنے کی خاطر مجھے موبائل فون بھی دلا دیا تھا۔ تسلی دلاسے اور نصیحت کی گٹھری پکڑا کر وہ بدیس روانہ ہوئے اور میں پہلی بار برہا کی اگن اور تنہائی کی جلن سے واقف ہوئی۔ میں ابا جی کے سلسلے میں بہت محتاط تھی اور ان کی خاطرداریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ظفر کے جانے کے بعد سے ابا جی بہت خوش رہنے لگے ہیں۔ کہاں تو سر شام منہ سر لپیٹ کر پڑ جاتے تھے کہ نیند آ رہی ہے، اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو اس لیے ہم دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرتے اور پنجوں کے بل چلتے۔ پھر بھی شامت کی مار کے کلاس ہوئی جاتی تھی۔ اب تو وہ آدھی آدھی رات تک لاؤنج میں بیٹھ کر انڈین فلمیں دیکھا کرتے، بلکہ مجھے بھی دعوت دیتے کہ آؤ دلہن، بڑے مزے کی پکچر ہے۔ اس بیچ کم از کم 2 دفعہ ان کو چائے بھی چاہیے ہوتی۔ کھانا وہ بہترین پکاتے تھے۔ میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا۔ مجھے نہ وہ میرے نام سے بلاتے تھے اور نہ ہی بیٹی کہتے تھے، بلکہ دلہن کہتے تھے،
جو ان کے منہ سے بڑا عجیب لگتا تھا۔ لفظ دلہن ان کی آنکھوں کی چمک کے ساتھ مل کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دیتا تھا۔ سفر کے ہر خط میں ابا جی کے لیے ہدایت نامہ ہوتا، بلکہ فون پر بھی ابا جی کا ذکر خیر ضروری تھا۔ ان کی ابا جی سے محبت مسلم و مستحکم تھی۔ ابا جی کی عجیب ترین بات جو تھی وہ یہ کہ تم رات میں کمرے کا دروازہ لاک نہ کیا کرو، صرف پھیڑ دیا کرو۔ میں مریض آدمی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکاروں اور تم تک آواز نہ پہنچے۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نہ وہ مریض تھے اور نہ کمزور، اچھے ہٹے کٹے تھے، پر مرتی کیا نہ کرتی، حکم حاکم مر کے مفاجات۔ مگر میں نے اپنے بیٹ کی پوزیشن تبدیل کر دی تھی، اب وہ بھیڑے ہوئے دروازے سے بھی باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ میری صحیح معنوں میں راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، مجھ پر ایک خوف اور غیر محفوظ ہونے کا احساس طاری رہتا۔ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ 36 روزہ محبت اتنی زوراور نہیں تھی کہ سفر سے اس خوف اور خدشے کا اظہار کیا جاتا۔ 36 سالہ فرمانبردار زندگی کے آگے 36 محبت بھرے دن ریت کی دیوار سے بھی زیادہ بوتے تھے۔ ابا جی کا عجب حال تھا، آنے بہانے میرا فون مانگ لیتے اور گھنٹوں واپس نہ کرتے۔ میں نے تو گھبرا کر گیلری سے ساری تصویریں ہی ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ ایک دن پڑوس سے ارجمند بھابی آئیں اور ابا جی کا اخلاق و پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ نہ صرف یہ کہ فٹافٹ نکڑ کے حلوائی کے یہاں سے گرما گرم جلیبیاں اور سموسے لائے، بلکہ چائے بھی بنا کر ہم دونوں کو سرو کی۔ میں تو شرمندہ ہو گئی۔ ارجمند بھابی سے بھی دل جمعی سے سیاست پر سیر حاصل گفتگو کی۔ وہ میری خوش قسمتی پر رشک کرتی رخصت ہوئی کہ کیا ماں جیسا سسر ملا ہے۔ ادھر میرے مسائل ہزار کہ میری 2 ماسیاں پہلے ہی کام چھوڑ چکی تھیں کہ بڑے صاحب بہت ہندی کی چندی کرتے ہیں اور کام میں بہت مین میخ نکالتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ ابا جی پورے وقت ان کے سر پر سوار رہتے تھے۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ماسی رکھنی ہی نہیں۔ ویسے بھی میرے لیے یہ معمولی گھریلو کام کون سا مشکل تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ گھر کے چوتھے گھر میں نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ میں سوچتی رہی کہ کچھ پکا کر ان کے گھر جاؤں اور تعلقات بڑھاؤں کہ ایک شام وہ خود ہی ستر پوش سے ڈھکی پلیٹ لے کر آ گئی۔ وہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ خوش گفتار تھی۔ اس کا نام روبینہ ستار تھا۔ بات چیت پر پتہ چلا کہ وہ سائیکالوجی میں ماسٹرز ہے اور گلستان جوہر کے سائیکالوجیکل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی ہے۔ بڑی باغ و بہار شخصیت تھی۔ ابا جی کا تو پوچھئے مت، ریشہ ختمی ہوئے جاتے تھے اور میں شرمندہ اور ارکالودہ۔ ارجمند بھابی والے تجربے کے باعث میں چوکنی تھی، اس لیے جلدی سے چائے کے انتظام کے لیے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ روبی بھی کچن میں آ گئی اور اس کے چہرے پر تناؤ اور کبیدگی کی چھاپ تھی۔ پھر نہ روبینہ میرے گھر آئی اور نہ ہی ابا جی نے کبھی مجھے اتنی فراغت دی کہ میں اس کے گھر جا سکوں، مگر ہم دونوں ٹیلی فون سے ایک دوسرے سے رابطے میں رہے۔ ایک رات بہت گرمی تھی۔ اچانک گرمی کی وجہ سے یا جانے کیوں میری آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا تو ابا جی میری پلنگ کی پٹی پر بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں نے لپک کر کمرے کے دروازے کی چٹکنی بند کی۔ میرا دل مانو حلق میں دھڑک رہا تھا۔ صبح تک جسم کی کپ کپی بند نہیں ہوئی۔ میں نے صبح اماں کو فون کیا کہ قاسم کو مجھے لینے بھیجیں اور کہنا یہی ہے کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ جب قاسم آیا تو ابا نے بچوں چرا کیے مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ابا کے سامنے ہی سفر کو فون کیا اور اماں کی خرابی طبیعت اور قاسم کی آمد کا بتایا۔ سفر نے فراغ دلی سے مجھے میکے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ گھر پہنچی تو اماں سخت پریشان تھیں۔ ان کو کسی نہ کسی طرح ٹالا اور شہربانوں سے ناشتہ مانگا۔ ناشتے کے بعد میں نے شہربانوں سے کہا کہ جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے مت اٹھانا۔ پھر میں ایک عرصے بعد بے فکر اور بے خوف سوئی۔ مغرب کے قریب میری آنکھ کھلی۔ قضا نمازوں کا ملال بھی ہوا۔ نماز ادا کی، چائے پی، اماں کی آنکھوں کے مچلتے سوالوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ دوسرے دن شہربانوں کو لے کر گلستان جوہر سائیکالوجیکل انسٹیٹیوٹ پہنچی اور روبینہ ستار سے ملنے کا کہا۔ استقبالیہ کلرک نے کہا
کہ آپ پہلے سے ٹائم لے کر نہیں آئی ہیں، سو انتظار کرنا پڑے گا۔ 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد روبی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کو تفصیل سے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے سفر کو کچھ بتایا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں؟ فون پر بات مزید الجھ جائے گی۔ ان کے لیے ان کے ابا کوئی ولی ہیں۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے وہ مجھے 3 لفظ بول دیں گے۔ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کے بارے میں اتنی فضول بات کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ کہنے لگی کہ تم نے بالکل درست کہا۔ پھر وہ ابا جی کے بارے میں کریت کر پوچھتی رہی۔ جب میں نے اپنی ساس کی جمع مرگ اور ابا جی کی ظفر کو پالنے کے سلسلے میں مشکلات کا ذکر کیا تو ایک دم سے روبی کا چہرہ چمک اٹھا، جیسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ ابا جی نے ظفر کو پالنے پوسنے کے دوران اپنے آپ کو یکسر بھلا دیا تھا، اس کی پرورش کی مشقت میں اپنے وجود کو مٹی کر دیا اور اپنی فطری خواہشات کو کچل کر اپنے آپ کو ایک اونچے پیڈسٹل پر کھڑا کر دیا۔ اپنے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو گلیشیئر بنا لیا تھا، مگر ایک تو ان کے لیے ظفر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل تھا، پھر برسوں بعد گھر میں عورت کی موجودگی نے اس گلیشیئر کو پگھلا دیا ہے۔ اس کا تجزیہ سن کر تو میں مزید گھبرا گئی۔ یا اللہ، حل تو بتاؤ روبی۔ حل بہت سادہ ہے مگر شاید مروجہ نہیں۔ خدا را، روبی پہلیاں نہ بجھواؤ۔ ارے بھائی، اپنے سسر کی شادی کروا دو۔ ان کو دوسرا ہٹ کی ضرورت ہے، ساتھی کی ضرورت فطری تقاضا ہے۔ فطرت سے کوئی کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ بڑھاپا ہی تو وہ وقت ہے جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ 65 سال کی عمر میں کون شادی کرتا ہے؟ ان کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میں تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ خیر یہ مت بولو، اس وقت پاکستان میں بڑی عمر کی کنواری بیوہ یا طلاق یافتہ کا اوسط بہت خوفناک ہے۔ ان کے لیے کون سی 20 سال کی دوشیزہ ڈھونڈنی ہے؟ 50 سے 55 کے ایج گروپ میں بہت مل جائیں گی۔ ابا جی مانیں گے؟ اور ظفر؟ میں سراسیمگی میں مبتلا تھی۔ ابا جی تو سر کے بل مانیں گے اور ظفر کو تم منانے کی تیاری کرو۔ میرے تو دور دور تک جاننے والوں میں ایسی کوئی خاتون نہیں روبی۔ میں بیک وقت متحیر اور متفکر تھی۔ فکر مت کرو، 2 رشتے تو میں کھڑے کھڑے بتا سکتی ہوں، ایک میری ٹیچر اور ایک میری دور کے رشتے کی خالہ۔ روبی نے مسئلہ حل بھی کیا اور ساتھ ہی نئی الجھن بھی ٹال دی۔ سچ، مجھے تو یہ سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ روبی کے مشورے کے بعد میں نے اطراف میں نظر دوڑائی تو واقعی مجھے ایسے بتیرے مرد و زن نظر آئے جو ایک لاپے کے تاب سے جھلس رہے تھے۔ ہم لوگوں نے شادی جیسی بنیادی کمٹمنٹ کو اس قدر دشوار بنا دیا تھا کہ حد نہیں۔ یہ خوبصورت رشتہ رسم و رواجوں کے بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ بہرحال تے یہی پایا کہ اگلے ویکینڈ روبی اپنی سلمیٰ خالہ کو میرے گھر لائے گی، پھر دیکھیں گے کہ آگے ہمارا پلان چلتا ہے یا منہ کے بل گرتا ہے۔ میں 3 دن بعد بالکل نارمل انداز میں اپنے سسرال واپس آ گئی اور ویسے ابا جی کی خاطر مدارات میں جی جان سے جت گئی جو میرا معمول تھا۔ ابا جی کچھ شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے اس دن کی وضاحت دی کہ ان کو میرے بلبلانے کی آواز آئی تھی اور وہ چیک کرنے کی غرض سے میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں طرح دے گئی۔ ایک اور بہت اہم کام میں نے یہ کیا کہ ظفر سے ابا جی کی تعریف اور ان کی تنہائی اور سفر کے لیے ان کی دی گئی قربانیوں کا خوب ذکر کرنے لگی۔ ظفر کو آنے میں اب 2 مہینے باقی تھے اور اتنی ہی مہلت میرے پاس تھی۔ مجھے ویکینڈ کا شدت سے انتظار تھا۔ شام 6 بجے کے قریب روبی اپنی سلمیٰ خالہ کے ساتھ آئی۔ سلمیٰ خالہ میری توقع سے بہت زیادہ اچھی تھیں۔ اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ ریکھ اور تعلیم کے بکھیڑے کی مشقت نے ان کے سونے بدن کو تانبا کر دیا تھا۔ کھچڑی بال تھے اور چہرے پر زندگی کی سختی نے اپنے نشان چھوڑے تھے، پھر بھی چہرے پر ایک نرمی اور گداز تھا۔ سرکاری اسکول ٹیچر تھیں اور 2 سالوں میں ریٹائر ہونے والی تھیں۔ سلجھی ہوئی تو تھیں مگر لہجے میں وہی ٹیچروں والا استحکام اور ہٹ بھی تھی۔ ابا جی حسب معمول روبی کو دیکھ کر کھل گئے اور آج تو روبی بھی بڑی دل جمی سے باتیں کر رہی تھی۔ باتوں کا رخ سیاست کی طرف مڑا
जो अब्बा जी का मनपसंद मौजू था। रूबी आहिस्तगी से इन दोनों को बहस में उलझा छोड़कर किचन में आ गई। तकरीबन 1.5 घंटे वो लोग रहीं। अच्छी महफिल थी। अब्बा जी बहुत खुश थे। इनके जाने के बाद 2-3 बार उन्होंने दोहराया कि अच्छी नफीस खातून थीं। मैंने भी बढ़ चढ़कर सलमा खाला की अपने घर वालों की कुर्बानियों का जिक्र करके इनके लिए हमदर्दी का वोट भी हासिल कर लिया। रात में रूबी से बात की तो पता चला कि फ़ज़ा उधर भी साजगार है। दोनों बुजुर्गों को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि हम लोग इनके साथ क्या चाल चल गए हैं। अब्बा जी इंटरनेट तो इस्तेमाल करते थे मगर इनका फेसबुक अकाउंट नहीं था। मैंने इनका फेसबुक अकाउंट बना दिया और इनको इनके 2 पुराने कॉलेज के साथी भी ढूंढ कर दिए। अब अब्बा जी को नई मसरूफियत मिल गई थी। शुक्र के रात गए तक लाउंज में बैठकर इंडियन फिल्मों से निजात मिली और मेरी बेवक्त चाय बनाने से भी जान छूटी। बस एक मसला था, नेट के इस्तेमाल में अब्बा जी की काफ़ी मदद करनी पड़ती थी। वक्फे वक्फे से इनकी फ्रेंड लिस्ट साफ करनी पड़ती थी कि अब्बा जी हर हमा शुमा को ऐड कर लेते थे। एक सुबह अब्बा जी बड़े बदशाश उठे। वजह मुझे मालूम थी। रात ही मैंने सलमा खाला को इनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर दिया था। बज़ाहिर सब कुछ हमारे हस्बे मंशा था। रूबी भी सलमा खाला की शादी के सिलसिले में इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी मगर उसने बताया था कि इसके फैसले की इनके भाई बहन बहुत मुखालफत करेंगे क्योंकि अभी से इन लोगों ने आपस में सलमा खाला की पेंशन की रकम की तकसीम भी तय कर ली है। मुझे वाकई इन लोगों की खुदगर्जी बहुत बुरी लगी। एक शख्स जिसने अपनी सारी खुशियाँ और तवानाइयाँ आप पर निछावर कर दी, बजाय इसके कि आप इसकी ज़िंदगी में कोई आराम और सुख लाएं, इसको जीते जी नोचने पर आमदा हैं। इंसान तो लगता है कि गिद्ध से भी गया गुजरा हो गया है। गिद्ध भी साकित बैठकर पहले दम टूटने का इंतज़ार करता है। सफ़र के आने से कोई 10 दिन पहले मैंने रूखा सा मुँह बना के अब्बा जी से सलमा खाला के फर्जी रिश्ते का जिक्र किया। उस दिन अब्बा जी की बेचैनी तीतनी थी। शाम की चाय पर मैंने सलमा खाला के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और हंसते हुए कहा कि मुझे तो लगता है कि अम्मी जान बिल्कुल सलमा खाला जैसी ही होंगी। मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी सास को। अब्बा जी मेरे इस बयान से बहुत मुतासिर हुए। अगली सुबह नाश्ते के बाद उन्होंने कहा कि शाहबानो, अब अब्बा जी मुझे बेटी या शाहबानो कहने लगे थे। अगर सलमा इस घर में आ जाए तो तुम और सफ़र को एतराज़ तो नहीं होगा? उफ, मुझे तो लगा कि मेरे कान बज रहे हैं। खुशी छुपानी मुश्किल थी। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? आपकी खुशी में हम दोनों की खुशी है। तुम सफ़र से पूछ लो। मैंने कहा कि आप इसकी फ़िक्र ही छोड़ दें, बस जल्दी से सलमा खाला को प्रपोज़ कर दें, कहीं वो इस रिश्ते को हाँ ना कर दें। अब्बा जी तो बिल्कुल फुक होकर अपने कमरे की जानिब दौड़े और मैं अपनी हंसी जब्त करती हुई अपने कमरे की तरफ। दिल भी क्या चीज़ है, उम्र की कैद से आज़ाद, बिल्कुल बच्चों की तरह अपनी मनवाने वाला। अब आगे की कहानी बिल्कुल सादा है। सलमा खाला के भाई बहनों ने बहुत मुखालफत की इस रिश्ते की क्योंकि इनको पेंशन की रकम हाथों से जाती नजर आ रही थी, मगर सलमा खाला की पुश्त पर रूबी थी। उसने उनकी हिम्मत बंधाई। कुछ सलमा खाला भी तन्हाई से खौफजदा और भाई बहनों के रवैये से दिलगीर और शाकी थीं। इनके किसी भाई बहन ने इनकी ज़िंदगी संवारने की रत्ती भर कोशिश नहीं की थी। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त और मगन थे। सब ने सलमा खाला को महज स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल किया था, सो वह इस रिश्ते पर राज़ी हो गईं। सफ़र परेशान तो नहीं, अलबत्ता हैरान थे। ये माज मैंने बखूबी संभाल लिया और मेरी शादी के ठीक 1 साल 1 हफ्ते के बाद मेरे ससुर की शादी हो गई। और यूँ मैंने रूबी के ताउन से ना सिर्फ अपने बिखरते घर को बचाया, बल्कि 2 तन्हाई के मारों को यकजा करके एक आसान और बेहतर बुढ़ापा दे दिया।